بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اسماء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ونشأته بمکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش مکہ مکرمہ میں ومکتہ بہا، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور ٹہرنا، وبدء الوحی اور وحی کا شروع ہونا، وہجرتہ الی المدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کو ہجرت کرنا، والاسراء الی بیت المقدس راتوں رات بیت المقدس تک جانا، والعروج بہ الی السماء اور پھر آسمانوں کا سفر کرنا، وذکر وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا ذکر. گویا اس باب میں یہ ساری چیزوں کو ذکر کیا جائے گا. سب سے پہلا جو فصل ہے، فصل فی اسمائہ صلی اللہ علیہ وسلم، فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں ہے. روا جبیر بن مطعم قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی انا محمد، بے شک میں محمد ہوں، وانا احمد اور میں احمد ہوں، وانا الماحی اور میں ماحی ہوں، مٹانے والا، الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ جس کے ذریعے سے یعنی میرے ذریعے سے اللہ پاک کفر کو مٹا دیں گے. وانا الحاشر اور میں جمع کرنے والا ہوں، الذی حشر الناس، کہ جس نے لوگوں کو جمع کر دیا. وانا العاقب اور میں بعد میں آنے والا ہوں، الذی لیس بعدی نبی، یعنی وہ کہ جس کے بعد یعنی میرے بعد پھر کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. صحیح حدیث ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کا اس پر اتفاق ہے، دونوں نے اس کو نقل کیا ہے. مسلم شریف کی روایت میں اس کے الفاظ یہ ہے کہ ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد اور میں احمد ہوں، وانا الماحی اور میں ماحی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ میرے ذریعے سے اللہ پاک کفر کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے. وانا الحاشر اور میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، یحشر الناس علی قدمی، وہ حاشر کہ جس کے قدم پر، جس کے طریقے، جس کی اتباع میں لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا. وَأَنَا الْعَاقِبُ اور میں عاقب ہوں، الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَد، کہ جس کے بعد پھر دوسرا کوئی نہ ہو. لیکن وَلَيْسَ عِندَ البخاری الزِّيَادَةُ الْأَخِيرَةُ فی تفسیر العاقب، عاقب کی تفسیر میں امام بخاری کے نزدیک یہ پھر ان کی کتاب میں یہ آخری والا جو زیادت ہے، اضافہ ہے، یہ ان کی کتاب میں نہیں ہے. ابن اثیر لکھتے ہیں یحشر الناس علی قدمی کے معنی میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے وہ شخص ہوں گے کہ تمام مخلوقات میں سب سے پہلے ان کا حشر کیا جائے گا، پھر اس کے قدم پر دوسرے مخلوقات کا، دوسرے انسانوں کا حشر کیا جائے گا، ان کو جمع کر دیا جائے گا، اے علی اثرہ، اس کے نقش قدم پر. وقیل اراد بقدمہ عہدہ و زمانہ، یعنی یحشر الناس علی قدمی اے علی عہدی و زمانی، کہ میرے زمانے میں لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا. وقد اشار الحافظ ابن حجر فی فتح الباری، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب فتح الباری جو صحیح البخاری کی شرح ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، انہ لا یراد حصر اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الخمسۃ المذکورہ، کہ مراد یہ نہیں ہے، مقصود یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ کو، یعنی ان کے اسماء مبارکہ کو ان 5 اسماء میں حصر کیا جائے، انہی میں بند کر دیا جائے. ولیکن الذی یظہر لی انہ اشار الی انہ اختص بہا، لیکن جو مجھے پتہ چلتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ یہ جو نام ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. ولم یسم بہا احد قبلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے یہ نام نہیں رکھے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او انہا معظمۃ او مشہورۃ فی الامم السابقہ، یا پھر یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو نام ہے یہ بڑے معظم نام ہیں اور بڑے مشہور نام ہیں گزشتہ امتوں میں بھی. وَأَمَّا التَّسْمِيَةُ بِمُحَمَّد، محمد کا جو نام ہے، فقد حم اللہ تعالی هذا الاسم، اللہ جل جلالہ نے اس نام مبارک کی حفاظت کی ہے. والاسماء التي اختص بها علیہ الصلاۃ والسلام ان یسمى بها احد قبلہ، اور ان ناموں کی بھی جو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں کہ ان ناموں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور کو یہ نام رکھے جائیں.
وقد سموا به قرب مولده لما سمعوا من الاحبار والکہان، فرمایا کہ اس نام کو، یہ نام رکھے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قریب کے زمانے میں، جب احبار سے اور کاہنوں سے انہوں نے یہ بات سنی تھی ان نبی سیبعث فی ذلک الزمان، کہ اس زمانے میں ایک نبی کو بھیجا جائے گا، یسمى محمدً، جس کا نام محمد ہوگا، فرجوا ان یکون احدهم، انہوں نے اس امید پر کہ شاید ان میں سے کوئی ایک ہو، اس لیے ان سب نے فسموا ابناءهم بذلک، سب نے اپنے بیٹوں کے نام اس طرح سے رکھے کہ محمد ان کا نام رکھا، ورنہ تو اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھے تھے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا پہلا نمبر حاشیہ اور پہلی روایت کے ساتھ۔ وروا ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس متن ہے کہ وہ فرماتے ہیں قال سمى لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ اسماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے کچھ نام بتائے، منہا ما حفظنا، جن میں سے کچھ ہم نے جو یاد کیے، فقال، کہنے لگے، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں، والمقفی، اور میں مقفی ہوں، مقفی کسی کے نقش قدم پر کسی کے پیچھے آنے والا، ونبی التوبۃ، اور میں نبی التوبہ ہوں، ونبی الرحمت، اور میں نبی الرحمہ ہوں، وفی روایت ونبی الملحمہ، اور میں جنگجو نبی ہوں، یعنی جنگوں کے بھی نبی ہوں، الملحمہ بمعنی المقتلہ، صحیح حدیث ہے، رواہ مسلم شریف نے اس کو روایت کی ہے۔ وروى جابر بن عبداللہ قال، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا احمد، میں احمد ہوں، وانا محمد، میں محمد ہوں، وانا الحاشر، اور میں حاشر ہوں، وانا الماحی، اور میں ماحی ہوں، مٹانے والا، الذی یمحو اللہ بی الکفر، وہ ماحی کہ میرے ذریعے سے اللہ پاک کفر کو مٹا دیں گے، فاذا کان یوم القیامہ، جب قیامت والا دن ہو، لواء الحمد معی، حمد کا جو جھنڈا ہوگا وہ میرے پاس ہوگا، وکنت امام المرسلین، اور میں تمام مرسلین کا امام ہوں، وصاحب شفاعتہم، اور سب میں سے شفاعت کرنے والا میں ہی ہوں۔ وسماہ اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز، اللہ جل جلالہ نے اپنے عزیز کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ناموں سے یاد کیا ہے، بشیرن، خوشخبریاں سنانے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا، ورؤوف، اور مہربان، ورحیم، اور رحم کرنے والا، ورحمۃ للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے جو نام آئے ہیں یا اس کے اوصاف میں سے جو آئے ہیں قرآن میں، وہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی الی اللہ ہے، سراج منیر ہے، مذکر ہے، رحمہ ہے، نعمت ہے، ہادی ہے، شہید ہے، امین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے۔ اس کی طرف تنبیہ کی ہے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، اور انہوں نے اشارہ کیا ہے ابن دحیہ کی کتاب کی طرف کہ جو انہوں نے خاص لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں۔ حافظ ابو بکر ابن عربی المالکی نے اپنی کتاب الاحوذی میں جو ترمذی کی شرح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اسماء کو جمع کیا ہے، وہاں پر بیان کیا، بلغت نحو من 64 اسماً، جو تقریباً 64 ناموں تک پہنچتے ہیں، وعددها مشروحة مفصلة، اور ان کو گنا ہے شرح کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ، لیکن جب اس میں غور کیا جائے، دیکھا جائے، تو اکثر ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں، ان کے اسماء نہیں ہیں، اسماء الاعلام، جس طرح حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیرت اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو ان کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، بہت سارے نام یہ اس مسمى جس کے نام ہیں اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ کسی کے اگر بہت سارے نام ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص کوئی معزز شخصیت ہیں، بہت بڑے فضل و
جلال والے ہیں.